السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات. ہیومن ریلیشنز کورس کے حوالے سے آج 35th لیکچر ہے اینڈ دس لیکچر از ایکچولی اے کنٹینویشن آف دی لاسٹ لیکچر which was on managing personal finance. The focus of today's lecture will be on investments. Let me right at the outset say that whatever learnings or lessons you draw from the lectures I have given in the past, and particularly so on today's lecture, make it contextual to your circumstances. All the lessons, all the messages may not apply the way these are presented to you individually, because the circumstances of each one of you are different, and many of the lessons which could be drawn from these lectures should be contextual in nature, should be compatible with your circumstances, not that they are universal in nature or they are یونیورسلی ایپلیکیبل. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لیکچرز کو یا لرننگ کو جو آپ کو دی جاتی ہے ان کو اپنے حالات میں اپنی کنڈیشنز کے ساتھ ریویو کر کے اڈاپٹ کیجئے یا انکارپوریٹ کیجئے یا ان کو یوز کیجئے. تو میری یہ بات غور سے سنیے, سمجھیے کہ یہ ہر پرسن پہ ایک ہی طرح اپلائی نہیں ہوتے بلکہ ویریشنز ہوگی اکارڈنگ ٹو دی کانٹیکسٹ سرکمسٹانسز آف ایچ انڈیویجول جو یہ میری باتیں سن رہا ہے یا ان کو سیکھ رہا ہے. نو بفور آئی موو آن آئی لائک ٹو ٹیک یو ٹو اے سلائڈ ٹو شو یو اے کوٹیشن. دی کوٹیشن از اے اسمال debt makes a man your debtor. A large one makes him your enemy. اس کوٹیشن کو اگر آپ پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ نے چھوٹا قرضہ دیا یا چھوٹا قرضہ لیا, تو چھوٹے قرضے سے تو میں بھی دوسرا بندہ آپ کا شکر گزار ہو جاتا ہے, وہ ان اے وے آپ کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ اچھا رہنے کے چانسز ہیں, کیونکہ وہ چھوٹا قرضہ شاید واپس آسانی سے ہو جاتا ہے. بٹ اف یو ٹیک اے لارج لون اور اف یو گیو اے لارج لون, اٹ may actually make the person an enemy. یہ ایک رومینین کوٹ ہے, رومینین کوٹیشن ہے کہ جس کے تحت چھوٹا قرضہ لینا یا دینا شاید کوئی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ یہ شاید ریلیشنز کو اسٹرانگ کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے بڑا قرضہ لیا یا دیا, اٹ may actually result in creating an enemy or creating an enmity. تو اس لیے اس لیکچر میں انویسٹمنٹ اور ڈیٹ اس پہ باتیں ہوں گی. تو یہ ایک کوٹیشن مجھے اچھی لگی جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو کوشش کیجئے کہ انڈر ڈیٹ نہ ہی آئیں, اور خاص طور پہ بڑا ڈیٹ, بڑا قرضہ نہ لیں اور نہ شاید دیں, کیونکہ دونوں کا ایفیکٹ ایک ہی طرح کے ہونے کے چانسز ہیں. دیٹ از اٹ مائٹ ایکچولی
end up creating enmity between the lender and the debtor. میں نے آپ سے کہا کہ اس لیکچر میں بیسکلی انویسٹمنٹ پہ زیادہ باتیں ہوں گی, انویسٹمنٹ پرنسپلس پہ زیادہ باتیں ہوں گی, یا انویسٹمنٹ جو آپ کی سیونگز ہیں, جو میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی کہ بھائی یو شوڈ ہیو اے فائنینشیل پلان, یو شوڈ ہیو اے بجٹ. اور بجٹ کیوں بنایا جاتا ہے؟ سو دیٹ یو کوڈ سیو سم پارٹ آف یور ارننگس اینڈ یو کوڈ انویسٹ دوز parts of your earnings so that you could secure your future, you could have a happy, satisfied life. اس لیے یہ میں نے انویسٹمنٹ کے کچھ پرنسپلس ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا, اور یہ 8 پوائنٹ پہلی سلائڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو 8 پوائنٹ نظر آتے ہیں which are basically the fundamental principles for investment. اس میں پہلا پوائنٹ تو یہی ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا, spend less money than you earn. The key to lifetime financial security and peace of mind is to spend less money than you earn. اس سے زیادہ گولڈن پرنسپل تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ you should spend lesser amount of money compared with what you are presently making. اور یہ چیز آپ کی ساری زندگی چلنی چاہیے, یہ نہیں کہ آج کچھ اور فیوچر میں کچھ. ایسا نہیں ہے. فیوچر میں اگر آپ کی انکم بڑھتی ہے, یس ریلیٹیولی اسپیکنگ آپ کے ایکسپینسز بڑھ سکتے ہیں, لیکن ایکسپینسز شوڈ نیور گو بیونڈ یور ارننگس. دوسرا پوائنٹ ہے انویسٹ ارلی اینڈ اسٹیڈلی ٹو کیپٹلائز آن دی بینیفٹس آف کمپاؤنڈنگ. جلدی, عمر کے جلدی کے حصے میں, ایز ینگ as you could be, or whenever you can save bit of money even during your childhood. جب پیرنٹس بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ پگی بینک, جس کو ہماری زبان پنجابی کی زبان میں گلہ کہتے ہیں, وہ پگی بینک جو ہے نا وہ اسی لیے بچوں کو دیے جاتے ہیں so that we could actually impart a value of saving in them. اس لیے ان کو وہ پگی بینک دیا جاتا ہے جس میں they could put in some coins. یہ ان کو یہ سکھانے کے لیے یہ کیا جاتا تھا, ورنہ پیرنٹس کے لیے کوئی 10 20 50 200 500 یا 5000 روپے بعض اوقات اہمیت نہیں رکھتے ہیں, لیکن وہ بچوں کو یہ سکھانے کے لیے پگی بینک کا کانسیپٹ ان کو سکھانے دیتے ہیں, اور بچے اس میں چھوٹے چھوٹے کوائنز ڈالتے ہیں. وہ بیسکلی وہی ہے, پاکٹ منی ملی, اس میں سے کچھ پیسے اس میں ڈال دیے, کچھ پیسے خرچ کر لیے. دیٹس واٹ وی ٹرائی ٹو میک دم لرن. تیسرا پوائنٹ ہے کیپ ری انویسٹنگ ڈویڈنڈس. ایک تو ارلی انویسٹمنٹ کی بات ہے, دوسرا ہے اسٹیڈلی کہ کرتے جائیے. اس سے کیا ریزلٹ نکلتا ہے کہ جو آپ کو ڈویڈنڈز ملتے ہیں, جو اس کا پروفٹ ملتا ہے, جو آپ نے کسی جگہ اسٹاکس میں انویسٹ کیا, بینک میں انویسٹ کیا, کسی سیونگ اسکیم میں انویسٹ کر دیا, جہاں کہیں بھی آپ نے انویسٹ کیا, جو وہاں سے آپ کو بچت یا ڈویڈنڈز یا پروفٹ وہ آتا ہے نا, اس کو اگر آپ ری انویسٹ کر سکیں تو دیٹ ول گیو یو کمپاؤنڈنگ بینیفٹ. وہ بینیفٹ آپ کا بڑھتا جائے گا. تو اس تیسرا پوائنٹ اس میں وہ ہے کہ یو کیپ آن ری انویسٹنگ دی ڈیویڈنڈز یو گیٹ فرام یور انویسٹمنٹس. چوتھا پوائنٹ ہے ڈائیورسفائی یور انویسٹمنٹس. کسی ایک جگہ مت پیسے, بے شک تھوڑے ہیں, کسی ایک جگہ مت ان کو انویسٹ کیجیے, کیونکہ اگر آپ مختلف جگہ پہ کریں گے نا تو کسی میں رسک زیادہ ہوگا, کسی میں کم ہوگا, کسی میں ماڈریٹ ہوگا, تو اس سے آپ کو فائنینشیل شاک نہیں ملیں گے. اور میڈیم ٹرم لانگ ٹرم اپروچ اس میں رکھنی چاہیے. اگلا پوائنٹ جو اس کے ریفرنس سے ہے مینٹین اے ڈسپلنڈ اینڈ لانگ ٹرم اپروچ. آپ کی اپروچ لانگ ٹرم ہونی چاہیے, ڈسپلن اس میں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں, شارٹ ٹرم پلاننگ کریں, آج کچھ کل کچھ. آپ کے وہی فائنینشیل پلان جس کا میں نے ذکر کیا کہ لانگ ٹرم گول ہو, جس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اسٹیڈی انویسٹمنٹ فریم ورک, اسٹیڈی انویسٹمنٹ پالیسی ہونی چاہیے. اب اگر یہ چیز آپ دیکھ سکیں, اس کو نوٹ کر سکیں کہ آپ کے پاس ایک ڈسپلن
اسٹریٹجی ہے جس کو آپ نے یوز کرنا ہے فار مینی ایئرس ٹو کم. اگر اس طرح کی آپ کی اسٹڈی ڈسپلنڈ لانگ ٹرم اپروچ ہوگی, لیٹ می ٹیل یو, you will be able to achieve your financial goals. You will have a probably happy and satisfied life, because I told you last time that money has become more important as compared to the past, because there are many more things which you buy with money now, and in the past those were sometimes available for free or in exchange. اس کی ایک مثال تو یہی دیتا ہوں کہ پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا ہمارے ملک میں. بڑے بوڑھے دادا دادی وہ آپ کے بچوں کی وہ جو ضروریات ہیں, لیٹ سے ان کی گرومنگ کی, ٹریننگ کی, وہ ضروریات ان سے پوری ہو جاتی, ان کی کیئر کی, چائلڈ مائنڈنگ کی ضروریات ان سے پوری ہو جاتی. اور اب جوائنٹ فیملی ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے, اور نیوکلیئر فیملی جس میں میاں بیوی اور بچے وہ رہتے ہیں, دادا دادی نہیں ہوتے. اس کیس میں آپ کے بچے اب اسکولوں میں جلدی جاتے ہیں, لیٹ سے 3 سال کی عمر میں جاتے ہیں, ایون ارلیئر دین دیٹ اف بوتھ پیرنٹس آر ورکنگ. تو پھر دادا دادی نہیں ہیں تو وہ پھر چائلڈ مائنڈنگ سینٹر میں چھوڑ کے آئیں گے نا, کسی اسکول میں چھوڑ کے آئیں گے, کسی پری اسکول میں چھوڑیں گے. سو دیٹ مینس money has become more important as compared to the past. تو اگر money has become more important, obviously you need to earn more money as well. تو اس لیے یہ لیکچر فوکس کر رہا ہے on using your savings wisely or using your earned money wisely for a secured, happy and satisfying future. اس لیے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اس منی نے آنے والے وقتوں میں اور امپورٹنٹ ہونا ہے اور امپورٹنس اختیار کرنی ہے. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو پریپیئر یو فار دا ٹائم ٹو کم وین یو پرابلی ول نیڈ منی فار سیٹسفائنگ مینی نیڈس آف یورس وچ پرابلی آر بینگ سیٹسفائڈ وداؤٹ منی. اس کا ذکر اس طریقے سے بھی کروں کہ آنے والے وقتوں میں شاید گپ شپ لگانے کے لیے کسی کے ساتھ, جب آپ کو ٹائم کی ضرورت پڑے گی کسی کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے, وہ بھی شاید یو ول نیڈ منی. جیسے ویسٹرن کنٹریز میں کسی کے گھر آپ جنرلی اس طرح کے کاموں کے لیے نہیں جاتے ہیں. گپ شپ لگانے کے لیے مے بی یو گو ٹو اے پب, یو گو ٹو اے ریسٹورینٹ, سم تھنگ, یو اسپینڈ منی اینڈ میٹ پیپل. Otherwise, you face difficulty in meeting people in Western societies. بعض اوقات مجھے کئی دفعہ اتفاق ہوا کہ کسی شاپنگ سینٹر میں you are in contact with an elderly person. The person is eager to talk to a young person. یہاں پہ بھی یہ حالات نہیں بنے, but we are moving towards that because materialism, economic system, یہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے پریکٹس کانٹرری انویسٹنگ یا کانٹرری انویسٹمنٹ. آسان لفظوں میں میں اگر یہ کہوں کہ کبھی کوئی چیز دیٹ سے ریئل اسٹیٹ کے ریفرنس سے خاص طور پہ بات کروں گا ہمارے کانٹیکس میں, یا اسٹاکس کے ریفرنس سے بھی بات ہو سکتی. جب کسی چیز کی ڈیمانڈ کم ہو قیمت کم ہوگی. جب ڈیمانڈ کم ہو بائی دیٹ, قیمت کم ہوگی بائی دیٹ. جب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی قیمت بڑھ گئی سیل دیٹ. سمپل سا پرنسپل, ایوری بڈی نوز اٹ, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفسائز دیٹ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار میکنگ انویسٹمنٹس. اگلا پوائنٹ ہے انویسٹ گلوبلی ایز ویل ایز ڈومیسٹکلی. آج کل کے گلوبلائز دور میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ بھی آرگنائزیشن اس طرح کی آئی ہوئی ہیں جو آپ کی انویسٹمنٹ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی کروا سکتی ہیں, کرواتی ہیں اور لوگ کرتے ہیں. بٹ بی وارنڈ, بی کوشنڈ دیٹ ان سرٹن کنٹریز
کرنسی کی ویلیو کی فلکچویشنس نقصان پہنچا سکتی ہیں، یا کچھ اور پولیٹیکل ایونٹس دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف ملکوں میں، وہ پولیٹیکل ایونٹس بھی آپ کی انویسٹمنٹ کو یا نقصان پہنچا سکتے ہیں یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اگر پولیٹیکل ایونٹس کسی ملک میں اسٹیبلٹی پیدا کرتے ہیں تو اسٹاکس کی ویلیو یا انویسٹمنٹ کی ویلیو یا انویسٹمنٹ پہ ریٹرن بڑھ جائے گا. اور اگر پولیٹیکل ایونٹس نیگیٹو ہیں تو اسٹاکس یا بزنس یا اس طرح کے ڈیویڈنڈس آپ کی انویسٹمنٹ کے وہ کم ہو جائیں گے. سو یہ سوچ کے سمجھ کے جو لوگ یہ کر سکتے ہیں دیٹ دے کین انویسٹ not only in the local environment and domestic environment, they can invest in the foreign countries. Yes, it is possible now. It is being practiced now, and you could also explore that because you are in a way earning from more competitive markets around the world. جہاں کہیں بھی جیسے آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں we provide highly attractive environment for foreign investment because there is a higher rate of return on investments in Pakistan. So maybe you don't need to make investments overseas as much as you might feel like doing in future. But presently we offer good rewards on investments within the country. But yes, there could be some other countries where this opportunity may exist and you could earn more, even more than what you can earn from Pakistani situation presently. ایک اور انویسٹمنٹ کا فنڈامنٹل پرنسپل کہ ڈیٹ جنرلی آر ناٹ گڈ، اور ڈیٹس جنرلی آر ناٹ گڈ، یعنی جو آپ نے لون لیا ہوا ہے، قرض لیا ہوا ہے، وہ جنرلی ٹھیک نہیں ہوتا. اینڈ اف یو ارن ایکسٹرا اماؤنٹ آف منی or any large amount or any money which was not expected or something, use that money to pay off the debt you have incurred. تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کا ڈیٹ ہے وہ آپ کے اوپر ایک برڈن ہے، اس کو اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا ریسورس آتا ہے تو اس کو یوز کیجیے ٹو پے آف یور ڈیٹ. جنرلی یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے ٹو میک این انویسٹمنٹ، کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل پریشر بھی ہوتا ہے دیٹ یو او منی ٹو somebody else. Now I will talk about choosing investments, which sort of investments you could make or you should make. اب اس کے لیے دو طرح کی مین انویسٹمنٹس ہیں. ایک کہہ لیجیے جس میں فکسڈ ریٹرن ہے، اور ایک اس میں جس میں فکس ریٹرن نہیں ہوتا بلکہ اٹ کوڈ ویری. جیسے یو لینڈ منی ٹو بینکس آن فکسڈ ریٹ آف ریٹرن، اینڈ دی ادر پاسبلٹی از دیٹ you could buy a real estate or you could buy stocks of various companies or something جس کو equity investment بھی کہتے ہیں. تو یہ دو مختلف طرح کے investments ہیں، یا you can lend money in one way or the other. اور اس پہ ان میں سے کون سی آپ کرتے ہیں it will depend upon your فائنینشیل پرسن اور منی پرسن، جس کا میں نے ذکر لاسٹ لیکچر میں کیا. اٹ ول آلسو ڈپینڈ ہاؤ رسک اوورس یو آر، جس کے بارے میں دوبارہ سے ذکر کروں گا کہ جنرلی پیپل آر رسک اوورس، دے ڈو ناٹ لائک ٹو ٹیک رسک. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جس انویسٹمنٹ میں رسک زیادہ ہوگا وہاں پہ ریٹرن زیادہ ہونے کے بھی چانسز، جس میں رسک کم ہوگا اس میں ریٹرن کے چانسز بھی کم ہیں. تو
آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رسک ورسز ریٹرن ان کا بیلنس کہاں رکھیں گے. تو اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے کہ رسک کتنا آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں, رسک کتنا آپ لے سکتے ہیں, کتنا آپ کے پاس کوشن ہے رسک کو ابزارب کرنے کا, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یو ول ڈیسائڈ which sort of investments you should be making, which sort of investments you could be making. اب میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاتا ہوں جس میں ایمفیسس اس چیز پہ ہے, the pain of loss is more intense than the pleasure of gain. یہ سمجھیے کہ جو آپ کو فائدہ آپ کی انویسٹمنٹ سے ہوتا ہے نا, وہ in a way that is a pleasure of gain. وہ پلیجر آف گین جو ہے نا اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہم تصور کرتے, لیکن جب نقصان ہوتا ہے نا دیٹ ایکچولی پنچز اے لاٹ. تو اس لیے یہ سمجھیے کہ جب آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان آپ کو بہت پنچ کرتا ہے جنرلی, اور فائدہ ہوتا ہے تو وہ آپ ان اے وے مور اور لیس اگنور کر جاتے ہیں. تو pleasure of gain is not as important as loss or the risk of loss or the pinch of loss. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اصل میں پلان کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی پیسے ہیں ان کو کہاں آپ نے انویسٹ کرنا ہے, جس کو ہماری ٹیکنیکل زبان میں بعض اوقات کہتے ہیں پورٹ فولیو آف انویسٹمنٹس, کہ واٹ ول بی یور پورٹ فولیو, کہاں کہاں آپ نے انویسٹ کرنا ہے, تاکہ کہیں رسک زیادہ ہوگا ریٹرن کے زیادہ چانسز ہوں گے, کہیں رسک کم ہوگا تو ریٹرن بھی تھوڑا ہوگا, کہیں ماڈریٹ رسک اور ماڈریٹ ریٹرن ہوگا. ایک بات پھر ایمفیسائز کروں کہ یہ جو انویسٹمنٹس ہیں دیز آر ڈران فرام دی general system of investments available mostly in the western markets but are increasingly applicable in our own country. یہاں پہ بھی جنرلی یہ چیزیں اویلیبل ہیں, تو یہاں پہ زیادہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے, اس لیے وہ شاید ان انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو اس طرح سے یوز نہیں کرتے. کچھ کو یوز کیا جاتا ہے, زیادہ کو یوز نہیں کیا جاتا, لیکن آپ ایز اسٹوڈنٹس اینڈ لرنرس آف دس ہیومن ریلیشنز کورس اگر آپ نے فائنینشیل آسپیکٹ کو یوز کر سکیں فار بلڈنگ گڈ ریلیشنز, فار ہیونگ گڈ پرسنل سکسیزفل لائف, تو یہ ایک بہت اچھا گین ہوگا اس کورس کا. جو 10-11 ٹائپس کی انویسٹمنٹ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں, اگر سلائڈ پہ دیکھتے ہیں تو ایک سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ, یہ عام سی چیز ہے جس کو ہم سی ڈیز بھی بولتے ہیں, سرٹیفکیٹس آف ڈپازٹس بھی بولتے ہیں, کہ بھائی آپ نے کسی جگہ فکس انویسٹ کر دیا فار 6 months, فار 3 months, فار 5 years, فار 10 years, جیسے سیونگ اسکیمز ہیں, نیشنل سیونگ اسکیمز ہیں, اس میں آپ فکس ریٹرن پہ فکس ڈیوریشن کے لیے فکس اماؤنٹ کر دیتے ہیں, اس سے آپ کو ایک ریٹرن آتا ہے جو عام سی جنرل سی انویسٹمنٹ ہے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ایک ہے منی مارکیٹ فنڈس, بینکس, دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس, دے آفر ریلیٹیولی ہائر ریٹس آف ریٹرن. تو یہ منی مارکیٹ فنڈس بھی ایک لحاظ سے ایک انویسٹمنٹ کا ذریعہ ہے جس میں آپ اپنے فنڈس یوز کر سکتے ہیں. بہت سارے sophisticated investors use these funds to benefit for short term, for medium term, 10-15 دن, 20 دن, 50 دن, مہینہ, 2 مہینے, 6 مہینے, جتنے بھی آپ کے پاس, جتنے وقت کے لیے آپ جتنی رقم افورڈ کر سکتے ہیں جس کو آپ انویسٹ کر سکیں فار دیٹ پیریڈ آف ٹائم. سم ٹائمز آپ کے لیے کچھ وقت کے لیے پیسے آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو یوز کر کے یو کین ارن منی. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں. ٹریجری سیکیورٹیز یہ تیسرے نمبر پہ ہے. گورنمنٹ خود سیکیور انویسٹمنٹس
ٹریجری بلز کی شکل میں, ٹریجری نوٹس کی شکل میں, ٹریجری بانڈز کی شکل میں, ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس کی شکل میں, جیسے یہ نیشنل سیونگز والے دیتے ہیں, یہ ٹریجری سیکیورٹیز دیتی ہے. گورنمنٹ ایشور کرتی ہے, سیکیور کرتی ہے کہ یہ انویسٹمنٹ آپ کی سیف ہے اور آپ کو یہ واپس ملے گی ود ریٹرن. تو یہ تیسرا ذریعہ ہے انویسٹمنٹ کا. چوتھے نمبر پہ کارپوریٹ بانڈز ہیں. بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں یا ایون بڈ سائز کمپنیاں وہ اپنے بانڈز جاری کرتی ہیں. کارپوریٹ بانڈز آر جنرلی اے لون ٹو بزنس اینڈ دے پے انٹرسٹ commensurate with the risk of investing or buying their corporate bonds. یہ value of bonds fluctuates with current levels of interest prevailing in the country. تو بہت سی کمپنیاں یہ کام corporate bonds جاری کرتی ہیں. That is another way of investing. پانچواں پوائنٹ ہے common stocks. Investing in stocks usually means buying and selling common stocks. Most mutual funds invest in common stocks. Stock prices rise and fall over such tangible factors as the price of oil, fluctuations in interest rates, outbreaks of disease, political turmoil, political instability. یہ ساری چیزیں stocks کی ویلیو کو انفلوئنس کرتی ہیں. Mutual funds, in this type of investment, a group of professionals invest your money in stocks, bonds or other types of investments. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ انویسٹمنٹ کے لیے آرگنائزیشن بنی ہوتی ہیں, ان کے پاس آپ پیسے ان کو دیتے ہیں and they invest your money on your behalf in various stocks and bonds of ویریس کمپنیز, گورنمنٹ کے اسکیمس یا دوسری بہت ساری پاسبلٹیز جو وہ کیش ان کرتے ہیں ان یور اون کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. یہ پچھلے کئی سالوں میں یہ میوچل فنڈز ان کی پاپولیرٹی میں کافی اضافہ ہوا ہے, کیونکہ یہ رسک کو کسی حد تک ود دیئر ایکسپرٹیز, ود دی ایکسپرٹیز آف those people who manage your funds on your behalf, ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, وہ زیادہ ان کو علم ہوتا ہے, زیادہ جانتے ہیں, زیادہ معلومات ہوتی ہیں, تو وہ آپ کے فنڈز کو کے اوپر جو انویسٹمنٹ کا رسک ہے اس کو کم کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ میوچل فنڈز جو ہے نا, دیز آر بیکمنگ پاپولر. ساتواں پوائنٹ ہے ریئل اسٹیٹ. یہ ہمارے ملک میں آپ سب لوگ جانتے ہیں, it had been a very popular mode of investment, although many people have made a lot of money out of real estate and investments, and many people have lost money as well. اس میں بھی آپ کو اپنی کنڈیشنز میں اپنی سوچ کے تحت اندازہ کرتے ہوئے, اسیس کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اس طرح کی اسٹیبلشڈ ریپیوٹیبل ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کمپنیز اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی شاید دوسرے ملکوں میں, ویسٹرن کنٹریز میں. وہاں پہ شاید اٹ از اے روٹین انویسٹمنٹ فار مینی پیپل ٹو جوائن اے کمپنی, lend the money to a company, and that money is invested in real estate. یہاں پہ اس طرح کا ابھی اتنا رواج نہیں آیا, لیکن کسی حد تک ہے بھی. جیسے بہت سارے پلازاز بن رہے ہیں, بہت ساری اور شاپنگ مالز بن رہی ہیں, تو پیپل گو اینڈ بائی a shop or an office in those big buildings and wait for dividends when the building is completed or the value of the space you have bought, اس کی وہ جب بڑھ جاتی ہے you sell it. تو یہ اس طرح سے آ رہا ہے وہ سلسلہ. یہاں پہ بھی وہ in a way وہ انویسٹمنٹ پاسبلٹیز یہاں پہ بھی پیدا ہو رہی ہیں. اگلا پوائنٹ ہے buying gold. It is generally considered a safe investment. اس پہ ریٹ آف ریٹرن بہت زیادہ نہیں ہے, بٹ اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں. that many people like to have gold
as a kind of investment. ہمارے ملک میں کیونکہ گولڈ ایز اے جیولری استعمال بھی کیا جاتا ہے, تو many people like to invest in gold because at the same time it probably brings some sort of satisfaction to people, especially our women, that they feel secure, good when they feel that they have gold or they are wearing gold, which in a way is a good investment as well. اس سے اگلا پوائنٹ ہے جو یہاں پہ اتنا پریکٹس تو نہیں ہوتا, لیکن ہیونگ کوئنس, کوئی اینٹیکس, کوئی پینٹنگس, کوئی اس طرح کی چیزیں جو انویسٹمنٹ کی شکل اختیار کرتی ہیں اور آپ کے پاس آپ ان کو رکھتے ہیں فار سم ٹائم, فار مینی ایئرس, تو ان کی ویلیو بھی ٹائم کے ساتھ بڑھتی ہے. تو یہ بھی ایک انویسٹمنٹ کا ذریعہ ہے. although as I said it is not very much practiced in this country, but yes, collectibles are sometimes an ideal form of investment. یہ بعض اوقات اس کو کہہ سکتے ہیں, جیسے میں نے جیولری کی بات کی نا, اٹ از این ایکسپینسو ہابی. اگر یہ آپ کی ہابی ہے نا, اٹ کین پے یو آف فائنینشلی ایز ویل. بٹ اف یو اسمارٹلی پرسو یور ہابی اینڈ کلیکٹ ریئل collectibles which could whose value could enhance with time. یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ آپ کے پاس ایک ڈیورس پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا ہونا چاہیے. اس میں کلیکٹیبلز آپ کی ہابی کی شکل میں بھی ہوں. یہ بھی سمجھیے کہ کلیکٹیبلز آر جنرلی اسپیکولیٹو. یہ ضروری نہیں ہے کہ کلیکٹیبلز کی ویلیو بہت بڑھ جائے گی یا بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی, کم بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی اسپیکولیٹو انویسٹمنٹ ہے, اتنی سیکیور انویسٹمنٹ نہیں ہے, رسکی انویسٹمنٹ ہے. بٹ اف اٹ از یور ہابی دین اٹ مائٹ ایکچولی بی یوزفل ٹو یو, بی گڈ فار یو, کیونکہ ایک آپ کو پلیجر, سیٹسفیکشن مل رہی ہے بیکاز اٹ از یور ہابی, بٹ ایٹ ٹائمس اٹ کوڈ گیو یو فائنینشیل ریوارڈز ایز ویل. ایک انویسٹمنٹ میری نظر میں لائف انشورنس بھی ہے. لائف انشورنس خود آپ چھوٹی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ایوری منتھ تھرو لائف اینڈ کلوزر ٹو دی اینڈ آف یور لائف یو مے ایکچولی گیٹ منی, اور مے بی وین یو ڈائی یور فیملی کوڈ گیٹ منی. سو لائف انشورنس بھی اپنی جگہ ایک اچھا ذریعہ ہے انویسٹمنٹ کا, اگر آپ اس کو اڈاپٹ کر سکیں. اب یہ تو میں نے 10-11 پوائنٹس آپ کو دیے, 10-11 ایسی انویسٹمنٹ کی پاسبلٹیز یا اپرچونیٹیز آپ کو بتائیں. بٹ وچ ونز شوڈ یو چوز؟ اصل میں ان کا مکسچر, ان کا مکس بنانا کام ہے کہ آپ کون کون سی چیزوں میں کتنا کتنا انویسٹ کریں گے. جو بھی آپ کے پاس پیسے ہیں, اسٹاکس میں, بانڈس میں, نیشنل سیونگ اسکیمز میں, ریئل اسٹیٹ میں, کہاں کہاں کتنے کتنے پیسے لگانے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرلی انڈیویجولز آر ناٹ ویری مچ اویئر اباؤٹ آل دی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آئی ہیو شیئرڈ ود یو. You could get in touch with people who could advise you. You could learn about these investment opportunities yourself. اور اس کے مطابق ایک مکس تیار کریں. Young لوگ they can afford to take more risk than elderly people or middle-aged people because they have still many years through which they could take chances, they could make money. So you can take chances when you are younger. The chances of taking risk decreases as you grow old. تو اس لیے یہ سوچ کے کیجئے گا کہ بھئی آپ نے اگر اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے, جیسے میں نے کہا کہ if you want to retire rich, تو پھر آپ young life میں you can invest more than probably later. جتنا
ینگر ایج میں آپ انویسٹ کریں گے اتنا اس کا ریٹرن، خاص طور پہ اسٹاکس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اسٹاکس میں جتنا آپ انویسٹ ینگر ایج میں کریں گے اتنا آپ کو اس کا بینیفٹ فیوچر میں زیادہ مل سکے گا بنسبت انویسٹنگ ان اولڈر ایج. یہ جو میں نے مکس کی بات کی، انویسٹمنٹ مکس، اس کے لیے 5 پوائنٹس آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ بیسیکلی ڈیورسیفیکیشن کی اسٹریٹجی ہے کہ ہاؤ شوڈ یو ڈیورس یور انویسٹمنٹ، ہاؤ شوڈ یو انویسٹ ان ڈفرینٹ ڈومینس اور ان ڈفرینٹ موڈز آف انویسٹمنٹ. کیپٹل پریزرویشن، کہ آپ کیپٹل جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ پریزرو کر سکیں. آپ کی انکم کتنی ہے، انکم میں گروتھ کے کیا چانسز ہیں، گروتھ خود آپ کی کسی انویسٹمنٹ میں کتنی ہے، اور کیا آپ اگریسو گروتھ فالو کرنا چاہتے ہیں یا ماڈریٹ اسٹیڈی گروتھ. سلیکٹنگ دی رائٹ پورٹ فولو ڈپینڈز سم واٹ آن ایموشنل فیکٹرز. آپ کی ایموشنلٹی کیا ہے. لیٹ سے جیسے میں نے اس کی بات کی نا، ہابی آپ کی ہے لیٹ سے اینٹیکس کو جمع کرنے کی. ایموشنلی اسپیکنگ، اف یو آر ایموشنل ود سم آف دی اینٹیکس تو ٹھیک ہے، آپ کی ایک ایموشنل سیٹسفیکشن تو آپ کو ہو رہی ہے نا، اور اس ایموشنل سیٹسفیکشن کے ساتھ ساتھ دیر آر چانسز آف میکنگ سم منی آؤٹ آف دیٹ ہابی آف یورس. لاس کو سب لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، لاس کوئی بھی نہیں برداشت کرتا. سم ٹائمز اف یو ہیو منی اینڈ یو ڈونٹ ٹیک این ایکشن اباؤٹ دیٹ منی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پروکریسٹینیشن. پروکریسٹینیشن، سٹنگ آن دا منی ڈوئنگ نتھنگ، دیٹ کین انفلوئنس یور انویسٹمنٹ اور یور پورٹ فولو آف انویسٹمنٹ. ڈیلے ان پلاننگ could make you lose money. اس انویسٹمنٹ کے سینیریو میں ایک چیز جس پہ میں بہت زور دینا چاہوں گا کہ آج کے فاسٹ دور میں ٹیکنگ ایکشن ایٹ دا رائٹ ٹائم، ایٹ دا رائٹ پلیس، ان دا رائٹ ڈائریکشن، آئی تھنک دیٹ ہیز بیکم مور امپورٹنٹ دین ان دا پاسٹ، بیکاز دی پیس آف چینج از ویری ہائی. تو انویسٹمنٹس میں بھی بہت جلدی تبدیلی آ رہی ہے کہ ایک جگہ سے آپ کو پروفٹ مل رہا ہے، مل سکتا ہے دوسری جگہ پہ، آج مل سکتا ہے کل نہیں مل سکتا، تو آج ہی فیصلہ کرنا پڑے گا. پروکریسٹینیٹ کریں گے، ڈیلے کریں گے تو دیٹ اپرچونٹی may go away. Relative return of stocks and bonds. پچھلے 5-6 سالوں میں ہمارے جو اسٹاکس اینڈ بانڈس تھے ان پہ ریٹ آف ریٹرن بہت اچھا رہا ہے، نیئر اباؤٹ 20% سو. ہمارا اسٹاک ایکسچینج کافی گرو کر گیا ان دا لاسٹ 5-6 ایئرس. کارپوریٹ بانڈس پہ بھی 12 سے 15% ریٹ آف ریٹرن رہا ہے، which had been good because our economy has expanded significantly in the last 5-6 years. تو اس دور میں بہت سارے لوگوں نے ارن کیا فرام اسٹاکس، فرام ریئل اسٹیٹ، فرام کارپوریٹ بانڈس اینڈ فرام مینی ادر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. کارپوریٹ بانڈس ہوں یا کوئی اور انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹی ہو، ان سب کے ساتھ رسک ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. ریٹرن از آلسو کمنسریٹ ود دی ریٹ آف ریٹرن. ریٹ آف ریٹرن کا رسک کے ساتھ گہرا ریلیشن شپ ہے. تو اس کو ریلیشن شپ کو سمجھ کے جو بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے. اب میں آپ سے ڈیٹ کے بارے میں، ڈیٹ ریلیٹڈ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں ایک سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز ہے یا کوئز ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اپنے آپ کو اسیس کریے کہ واٹ از یور ایٹیچیوڈ ٹوورڈز ڈیٹ. یہ کچھ ڈائمینشن ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. از این انکریزنگ پرسنٹیج آف یور انکم بینگ اسپینٹ ٹو پے ڈیٹ اور ڈیٹس؟ ڈو یو یوز کریڈٹ ٹو بائی مینی آف دا تھنگس یو باٹ ان دا پاسٹ فار کیش؟ آر یو پیئنگ بلز ود منی ٹارگیٹڈ فار سم تھنگ ایلس؟ مطلب یہ کہ جو منی آپ کسی جگہ انویسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ بل پے کر رہے ہیں بجلی کا، گیس کا یا کوئی اور
گاڑی کی مینٹیننس کا. Have you taken out loans to consolidate your debts or asked for extensions or existing loans to reduce monthly payments? کیا آپ نے کوئی نیا لون لیا ٹو لیٹس سے کسی اور لون کو مینج کرنے کے لیے, کوئی لونز کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے, کیا کوئی اور لون لیا؟ ڈز یور چیک بک بیلنس گیٹ لوور بائی دا منتھ, یعنی کیا آپ کا قرضہ بڑھ رہا ہے یا کیا آپ فائنینشلی ویک ہو رہے ہیں؟ ڈو یو پے دی منیمم اماؤنٹ ڈیو آن یور چارج اکاؤنٹس ایچ منتھ؟ جیسے کریڈٹ کارڈ پہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے 5,000 کی شاپنگ کی, وہ کہتے ہیں جی 500 روپے جمع کرا دیں. کیا آپ منیمم ہی پے کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں؟ جنرلی تو ٹینڈنسی ویسے یہ ہونی چاہیے دیٹ یو پے دی فل اماؤنٹ, ادروائز یو ول اینڈ اپ پیئنگ لاٹ آف منی ان انٹرسٹ on those shopping goods which you buy on your credit cards. Do you get dunning notices repeatedly from your creditors? Dunning notices کہتے ہیں جو بینک سے آپ نے پیسے لیے اور بینک والے کہتے ہیں جی پیسے واپس کریں. Next, are you threatened with repossession of your car or cancellation of your credit cards? کیا آپ کو اس طرح کے تھریٹ ملتے ہیں کریڈٹ کارڈ کمپنی سے یا لیزنگ کمپنی سے جہاں سے آپ نے گاڑی لیز کی ہے فار ایگزامپل؟ ہیو یو بین ڈرائنگ آن یور سیونگس ٹو پے ریگولر بلز دیٹ یو یوز ٹو پے آؤٹ آف یور پے چیک؟ کیا آپ اپنی سیونگس کو یوز کر رہے ہیں ٹو پے فار دوز تھنگس جس کے لیے آپ پہلے جو آپ کی منتھلی انکم ہے پے چیک ہے اس کو یوز کرتے تھے؟ مثال کے طور پہ گاڑی کی یا موٹر سائیکل کی یا کسی بھی پوزیشن کی, فرنیچر کی کوئی منتھلی انسٹالمنٹ ہے, پہلے وہ آپ پے کرتے تھے فرام یور منتھلی پے چیک اور منتھلی ارننگس. ناؤ ہیو یو اسٹارٹیڈ یوزنگ یور سیونگس ٹو پے فار دوز bills? For example, اگر بچے کی ٹیوشن فی ہے, have you started paying it from your savings or are you paying for it from your regular income? تو یہ وہ سوال ہے. تو آپ دیکھیں گے, آپ ان کو جواب دیں گے yes or no میں. Do you take out new installment loans before old ones are paid off? آپ نے لون لیا ہے فرض کیا, تو کیا وہ لون ختم ہونے سے پہلے آپ نیا لون لیتے ہیں؟ یس اور نو. از یور ٹوٹل سیونگس لیس دین 3 months ٹیک ہوم پے؟ کیا آپ کے پاس جو اس وقت سیونگس ہیں آپ کی 3 مہینے کی سیلری سے کم ہے, 3 مہینے کی ٹیک ہوم پے سے کم ہے؟ یس اور نو. از یور ٹوٹل انسٹالمنٹ آن کریڈٹ کارڈس مور دین 20% آف یور ٹیک ہوم پے؟ یہ تھم رول سے بنے ہوئے ہیں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, صرف آپ کو میسج دینے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں. کچھ کیسز میں اس طرح سے اپلائی نہیں ہوں گی جس طرح سے یہاں پہ پریزنٹ کی جا رہی ہیں, لیکن یہ جنیرک نیچر کی ہیں. یہ ان کو ونس اگین ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ اپنی سچویشن کے ساتھ ایسوسیٹ کیجیے. از یور ٹوٹل انسٹالمنٹ کریڈٹ مور دین 20% آف یور ٹیک ہوم پے؟ کہ جو آپ انسٹالمنٹس پے کرتے ہیں, جو آپ نے لون لیا ہوا ہے, کیا وہ ٹیک ہوم پے کا 20% سے زیادہ ہے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جب آپ نے سنا ہوگا وہ جب لیٹس سے بینکس پرسنل لون دیتے ہیں نا تو آپ کی سیلری کو اسیس کرتے ہیں, وہ سیلری کا کچھ پرسنٹ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ وہ لون نہیں دیتے. اس کے پیچھے یہی کہانی ہے کہ آپ نے زندہ بھی رہنا, تو اگر سیلری کا زیادہ حصہ آپ ڈیٹ کو ریٹائر کرتے کرتے, ڈیٹ کو پے آف کرتے کرتے لگا جائیں گے تو یو ول بی انڈر انکریزنگ پریشر اینڈ دیٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو. ڈو یو بیکم ہارر اسٹرک وین یو لک ایٹ یور کریڈٹ کارڈ بلس؟ کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ کا بل آتا ہے تو کیا آپ کو شوق گزرتا ہے؟ یس اور نو.
Has a credit card company rejected your application in the past? کیا آپ کی کوئی کریڈٹ کارڈ کمپنی نے کبھی آپ کا کریڈٹ کارڈ ریجیکٹ کیا، آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کی ہے؟ If your answer is yes to 2 or more of the above questions, آپ کو اپنے فائنینشیل میٹرز کو، فائنینشیل ایٹیچیوڈ کو، فائنینشیل جو عادات ہیں منی ریلیٹڈ، ان کو ریویو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے 2 یا زیادہ کوشچنس پہ یس ٹک کیا تو. اب تھوڑی سی باتیں آپ سے یہ کروں کہ ہاؤ وڈ یو مینج اینڈ پریونٹ یور سیلف فرام ڈیٹ. یو شوڈ مینج یور کریڈٹ وائزلی. اور گڈ اور بیڈ کریڈٹ کی بات ہوتی ہے کہ گڈ کریڈٹ وہ ہے جو آپ کو بینیفٹ دیتا ہے، بیڈ کریڈٹ وہ ہے جو آپ کو نقصان دیتا ہے. سو اوائڈ بیڈ کریڈٹ. سو گڈ اور بیڈ ڈیبٹ کا جو ڈفرنس ہے نا، وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اف اٹ از گڈ فار یو ہیو اٹ، اف اٹ از بیڈ فار یو گیٹ ریڈ آف اٹ. پریپیئر اے منتھلی اسپینڈنگ پلان ٹو اسیس ہاؤ مچ ڈیٹ یو کین اسیوم. آپ کو اگر اس طرح کے رول آپ اپنا لیں گے تو پھر آپ کو مشکلات پیش نہیں آئیں گی. اسٹک ٹو 1 میجر کریڈٹ کارڈ اینڈ اونلی 1 اسٹور کارڈ. یہ ونس اگین ایک کارڈ، یہاں پہ یہ اسٹور کے کارڈز ابھی پاپولر نہیں ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں ہیں کہ وہ اسٹور آپ کو کارڈ دیتا ہے جس کے ذریعے آپ بائنگ کرتے ہیں. ریویو کیئرفلی ویدر یو کین ہینڈل کریڈٹ ایکسٹینشنس. بعض اوقات بینکس آپ کو آفر کرتے ہیں نا کریڈٹ اپنا بڑھا لیں. اگر آپ کے کریڈٹ کارڈ کی لمٹ 50,000 وہ کہتے ہیں 2 لاکھ کر لیں. کین یو افورڈ ٹو ڈو دیٹ؟ بیکاز یو مے اینڈ اپ بائنگ مور دین واٹ یو کین افورڈ ٹو بائی. سو سوچیے. کنسیڈر ہوم ایکوٹی لون فار میجر پرچیزز. ریڈیوس دی پرنسپل آن لونز ود ایچ پیمنٹ. جب آپ پیمنٹس کرتے ہیں تو انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ پرنسپل بھی پے ہونا چاہیے، ورنہ پرنسپل سر پہ رہے گا آپ کے. سیو سم تھنگ ایچ منتھ ایون ایز یو آر پیئنگ آف ڈیٹ. اگر آپ ڈیٹ کو پے بھی کر رہے ہیں اسٹل یو شوڈ سیو سم منی. اف unable to pay your bills, talk to your creditors immediately. اگر بلز پے نہیں ہو رہے تو جن سے آپ نے بورو کیا ان سے بات کریں، ورنہ بینکرپسی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور لاسٹ ریزارٹ یہ ہے ان لیگل ٹرمز کہ کہیں اگر نئی بات بن رہی تو مے بی یو ہیو ٹو ڈکلیئر بینکرپسی ان ڈیسپریٹ سچویشنز. اب اگر یہ ساری چیزیں جو اب تک میں نے آپ سے شیئر کی، یہ بیسیکلی آپ کی فائنینشیل ہیلتھ یا فائنینشیل اسٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے، آپ کے فائنینشیل پلان کو شکل دینے کے لیے کچھ میسیجز ڈرا کیے گئے یا کیے جا سکتے ہیں فرام دا لیسن آئی ہیو شیئرڈ ود یو ٹوڈے. اگر فنڈامنٹل میسج میں نے ڈھونڈنا ہو آج کے لیکچر سے تو یہ ہے کہ spend less than what you earn, what you save, keep on investing wisely, and keep a balance between rate of return and risk. Make investments, spectrum of investments, portfolio of investments with the least risk and high risk, and also the moderate risk. اگر اس طرح سے آپ اپنے آپ کو پلان کریں گے and you will be and you are vigilant about your money, let me tell you, you can probably have a steady improvement of your financial status with time across your lifespan. With these words, I end my lecture today and thank you so much for patient listening. Khuda Hafiz.